الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف اللہ کے سونے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور بے شمار برکتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعات تک، جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹاتا ہوا گزرتا جا رہا ہے۔ آج 9 رمضان المبارک ہو چکی ہے اور رحمت والا عشرہ یہ ایک دن اور ایک رات کا مہمان رہ گیا۔ رحمت والا عشرہ یہ رخصت ہونے کو ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ رحمت والا عشرہ آیا، اپنی رحمتیں بکھیرتا ہوا یہ رخصت ہو رہا ہے۔ ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ میں نے کتنی نیکیاں اس عشرے میں جمع کی، کتنے نیک اعمال کیے، کتنی تلاوت قرآن کیے، کتنا استغفار کیا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر میں نے توبہ استغفار کی ہے، معافی مانگی ہے۔ پھر یہ عشرہ بھی چلا جائے گا، مغفرت والا عشرہ بھی چلا جائے گا، جہنم سے آزادی والا عشرہ بھی چلا جائے گا۔ ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، یہ بہاریں ہم کو ڈھونڈے گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں یہ دوبارہ سعادتیں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا قدردان بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان یمن کا رہنے والا تھا، مشرک تھا اور بہت غریب بھی تھا۔ اس کی زندگی کا ساز و سامان، زندگی کا ساز و سامان صرف بدن ڈھانپنے کے کپڑے تھے۔ دن کے وقت درختوں کے سائے میں پناہ لیتا، رات ہوتی تو کسی پتھر کی اوٹ میں جا کر رات بسر کر لیتا۔ اس نوجوان کا خبر پہنچی
کہ عرب میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اس کے دل میں شوق پیدا ہوا. نوجوان تھا، جسم میں طاقت بھی تھی، لہذا پیدل ہی سفر شروع کر دیا اور سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت باسعادت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صف میں شامل ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اہل صفہ میں شامل فرمایا. مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہتے ہیں. دور دراز سے ہجرت کر کے آنے والے غریب صحابہ کرام علیہم الرضوان اس چبوترے پر رہتے اور دن رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین سیکھتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے. چنانچہ یہ یمنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل صفہ کے ساتھ مل گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کر علم دین سیکھا کرتے. کچھ ہی عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کی مکمل 4 سورتیں سیکھ لی. ایک دن یہ حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کروا دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے قرآن پاک کی 4 سورتیں یاد ہیں اور آپ ہی کا ارشاد ہے قرآن مل جائے تو کوئی فاقہ نہیں رہتا. قرآن مل جائے کوئی فاقہ نہیں رہتا. حضور علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا تم نے سچ فرمایا. پھر آپ علیہ السلام نے انہیں قبیلہ بنو سلمہ کے ایک گھر نکاح کا پیغام دے کر بھیجا. یہ وہاں پہنچے اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لڑکی کے والد تک پیغام پہنچایا. یہ لڑکی کے والد بھی صحابی تھے، لہذا پیغام مصطفیٰ سن کر فوراً کہا سمعا و طاعتا، میں نے سنا اور اطاعت کی. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان کا اطاعت مصطفیٰ کا انداز دیکھیے. لڑکا کہاں کا ہے، اس کے گھر والے کون ہیں، کرتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، گھر ہے یا نہیں ہے وغیرہ. کوئی جانچ پڑتال نہیں کی، بس ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے سمعا و طاعتا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی اطاعت و فرما برداری کا ایسا جذبہ عطا فرمائے. آمین. خیر، ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام مصطفیٰ سنا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس یمنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اب نبی پاک علیہ السلام نے لڑکی کے والد کو رخصتی کی تیاری کا حکم دے دیا. حکم عالی پر فوراً عمل کیا گیا. رات ہوئی، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں آئے، دیکھا کہ خوبصورت قالین بچھا تھا، بہترین بستر لگا ہوا، چراغ روشن ہے. یہ دیکھ کر انہیں ماضی کی یاد آ گئی. بیٹا کس کو گھر چھوڑا، کس کو گھر چھوڑا. یہ بیٹھے کرنے کی وجہ سے تو قرآن و سنت کی بات جو ہے دیکھیے. آپ ذرا قریب قریب ہو جائیں، قریب قریب ہو جائیں، قریب قریب. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں بڑی ہی قابل توجہ، بہت ہی قابل توجہ باتیں جو آج بیان کی جائیں. ہماری آخرت کو بہتر کرنے کے لیے
یہ باتیں بہت گہرا مسئلہ ہو۔ کیا ہوا کہ بہترین بستر لگا ہوا ہے، چراغ روشن ہے، یہ دیکھ کر انہیں ماضی کی یاد آ گئی، ماضی کی یاد آ گئی۔ وہ کیا؟ قالین دیکھا تو خیال آیا ایک وقت تھا جب میں زمین پر درختوں کے سائے میں زندگی گزارتا۔ یہ ماضی کو یاد کیا جا رہا ہے، اپنے اوقات کو، اپنے ماضی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ خوبصورت بستر دے کر پتھروں پر رات گزارنا یاد آ گیا۔ چراغ دیکھا تو یاد آیا میں تو بغیر چراغ کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے یوں ہی کھڑے اپنا حال اور ماضی سوچتے رہے۔ حال یعنی جو وقتی طور پر اس کی حالت تھی، اس کو جب دیکھا اور اپنے ماضی کو بھی یاد کیا۔ جب اپنا حال اور ماضی سوچتے رہے، پھر کمرے کے کونے میں گئے، اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ 2 رکعت ادا کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، مگر ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ آئے اللہ اکبر۔ آج ہم غور کریں ذرا کہ ہم سے وہ 5 نمازیں اور سنتیں قبلیہ وہ بھی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ نماز 2 رکعت ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے، مگر ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ پھر 2 رکعت مزید ادا کی، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا، پھر جی نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے 2 رکعت اور نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ یوں ہی 2 رکعت پڑھتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی۔ ساری رات گزر گئی۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام کی امامت میں باجماعت نماز فجر ادا کی۔ اللہ روزانہ مسجد ہی میں رہا کرتے تھے، آج بھی فجر پڑھ کر مسجد ہی میں بیٹھ گئے، علم دین سیکھتے رہے۔ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک مسجد ہی میں رہے۔ 5 نمازیں باجماعت ادا کی، عشاء کے بعد گھر واپس آئے۔ جیسے کمرے میں داخل ہوئے، سامنے وہی قالین، اسی طرح بستر لگا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ اب پھر ماضی کی یاد آ گئی۔ آج بھی کمرے کے کونے میں گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے شکر سے دل نہیں بھرا، مزید 2 رکعتیں، مزید 2 رکعتیں پڑھتے جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے جاتے، حتیٰ کہ آج بھی ساری رات یوں ہی گزار۔ اگلی صبح پھر مسجد میں حاضر ہوئے، 5 نمازیں باجماعت ادا کی، رات گھر آئے، پھر وہی کہہ دیا۔ 3 راتیں اسی طرح شکر ادا کرتے ہوئے گزار دی۔ چوتھے دن لڑکی کے والد اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے تشریف لائے، بیٹی کا حال پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ میرے شوہر رات کو آتے ہیں، کمرے کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے ساری رات گزارتے۔ والد صاحب نے یہ بات سنی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یمنی صحابی کو بلا کر پوچھا، تمہیں کس چیز نے تیری زوجہ سے دور رکھا ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں مشرک رہا، یمن میں رہتا تھا، میرا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پتھروں پر رات بسر کرتا تھا، دن میں درختوں کے سائے میں رہتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے کرم کیا، مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے میرا سینہ روشن فرما دیا۔ جب میں اپنی زوجہ کے کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں پیچھے خوبصورت قالین، بہترین بستر اور چراغ وغیرہ دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے۔ پھر میں قرآن کریم کی 4 سورتوں میں سے ایک کو پڑھتا
اور اس میں غور و فکر کرتا ہوں تو مجھے کسی چیز میں رغبت نہیں ہوتی اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کون سی سورت ہے؟ اس پر اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع فرمائی۔ پارہ 30 سورۃ تکاثر شروع فرمائی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ترجمہ کنز عرفان، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی میں یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، پیارے آقا علیہ السلام اور وہاں موجود صحابہ کرام علیہم الرضوان سن رہے تھے۔ وہ صحابی خود بھی رو رہے تھے، حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری، اور وہاں موجود صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی رو رہے تھے۔ یمنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ تکاثر پوری پڑھی، پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر لہ الکثیر، یا اللہ اس کی بہت مغفرت فرما، واشکرہ علی الیسیر، اسے تھوڑے پر شکر کرنے والا بنا، واغنیہ برحمتک، اور اسے اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اس واقعہ کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ نوجوان صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے کلمہ طیبہ پڑھا اور فرمایا تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر مجھے خبر دو۔ جب جنازہ تیار ہوا، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، آپ تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھائی اور اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہنیئن لکل جنتا، اے نوجوان تجھے جنت مبارک ہے، اے نوجوان تجھے جنت مبارک ہے۔ یوں میرا دنیا سے سفر ہو، ان کی چوکھٹ میں میرا سر ہو، پیش نظر ہو ان کا جلوہ، یا اللہ میری جھولی پر تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مجدہ، یا اللہ میری جھولی پر۔ پیارے اسلامی بھائی، اس رکت انگیز حکایت میں سامنے رکھ کر ہم غور کریں تو سب سے پہلی بات جو اس حکایت سے سیکھنے کو ملی وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے اور خوبصورت احساسات ہیں۔ احساسات اللہ جب یہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے اس وقت ان کے احساسات اور تصورات کتنے خوبصورت تھے۔ جب انہوں نے قالین دیکھا تو یاد آیا میں تو خالی زمین پر سویا کرتا تھا۔ خوبصورت بستر دیکھا تو یاد آیا میں تو پتھروں پر رات بسر کرتا۔ چراغ دیکھا تو یاد آیا میں تو بغیر چراغ کی زندگی گزارتا۔ ان کے یہ احساسات کتنے خوبصورت ہیں۔ جس خوش نصیب کو یہ احساس مل جاتا ہے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ احساس کہ جو نعمت ملی یہ میری کمائی کی نہیں، میری محنتوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ میرے رب کی عطا۔ اصل میں یہ احساس ہی بندے کو شکر پر ابھارتا ہے۔ پھر بندہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل سے شکر ادا کرتا ہے، اور جب بندہ دل سے شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نعمت محفوظ ہو جاتی ہے، اسے ہمیشگی بھی ملتی ہے اور اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی کر لیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا الہی میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں حالانکہ میرے سارے اعمال تیری سب سے چھوٹی نعمت کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کتنی پیاری بات ارشاد، اللہ کے پیارے نبی انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے جو الفاظ نکلتے ہیں
اللہ اکبر، قیمتی موتیوں سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہی میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، حالانکہ میرے سارے اعمال تیری سب سے چھوٹی نعمت کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ جو تم نے ابھی کیا ہے یہی شکر ہے، یہ جو کیا ہے نا یہی شکر ہے۔ یعنی موسیٰ جب یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہر نعمت اللہ پاک کے فضل سے ہے، نہ تو میں ذاتی طور پر ان نعمتوں کا مستحق ہوں، نہ ان کا شکر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یہ احساس ہی اصل میں میرا شکر ہے۔ جس شخص کے اندر یہ احساس نکل جائے، جو خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میرے بازوؤں کی طاقت ہے، یہ میرے علم کی بدولت ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ قارون کو دیکھیے، اللہ پاک نے پارہ 20 سورہ قصص میں اس کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے اسے بہت نوازا، بہت مال و دولت عطا فرمائی، کئی خچروں پر صرف اس کے خزانوں کی چابیاں لاتی جاتی تھی۔ خزانہ کتنا بڑا ہوگا، اتنی چابیاں اٹھانے والے خچر، خزانہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا اندازہ کون لگائے۔ قارون کو اس کی قوم نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ لوگوں نے کہا احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، یعنی صدقہ دے کر، صلہ رحمی کر کے، اپنے مال کے ذریعے یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کر کے، ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے۔ یہ نصیحت قارون کی قوم نے قارون کو کی۔ اس پر قارون کیا کہتا ہے؟ قارون نے جو جواب دیا، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا سورہ قصص کے اندر۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کیا کہا؟ قارون نے کہا، بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے کیمیا کا علم سیکھا۔ کیمیا ایک سونا بنانے کا اس نے علم سیکھا تھا، تو اس علم سے یہ سونا بنایا کرتا تھا، چاندی بنا دیا کرتا تھا۔ یہ اس علم کے ذریعے سونا بناتا گیا، اس کے خزانے میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی طرف اشارہ کرتے اس نے کہا یہ خزانہ تو مجھے ایک علم سے ملا جو میرے پاس ہے۔ اس بدبخت نے اپنی طرف نگاہ کی، خود پسندی کا شکار ہوا، اپنے ماضی کو بھول گئے، اللہ پاک کی نعمت کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنی طرف منسوب کرنے لگا۔ اللہ پاک نے اسے سزا دی۔ کیا سزا دی؟ قرآن کریم میں بیان ہوا، ترجمہ کنز الایمان، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کر۔ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تابع ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، معلوم ہوا نعمت اصل میں نعمت ہوتی ہی تب ہے۔ اب نعمت کو سن لیجیے، نعمت کسے کہتے ہیں؟ بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے جس کے پاس، بڑے مکان ہے جس کے پاس، بہت کچھ ہے، بڑے نوکر چاکر ہے۔ اب نعمت کو سن لیجیے، نعمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرمایا نعمت اصل میں نعمت ہوتی ہی تب ہے جب یہ احساس بھی ساتھ ہو کہ یہ نعمت میرا کمال نہیں، یہ نعمت میرا کمال نہیں بلکہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اگر یہ احساس نہ ہو تو نعمت حقیقت میں نعمت نہیں ہوتی بلکہ یہ زحمت ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں خزانے اور مال و دولت ساتھ لے کر نہیں آیا۔ انسان اس دنیا میں آتا بھی خالی ہاتھ ہے اور جاتا بھی خالی ہاتھ ہے۔ یاد کیجئے جب ہم دنیا میں آئے تھے ہمارے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے،
دنیا کے لذیذ کھانے نہ ہمیں نصیب تھے، نہ کھانے کا پتہ تھا، نہ ہماری صحت کے موافق تھے، بھوک سے روتے تھے تب ماں دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ اگر ہم تصور کریں کتنے بچے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو ان میں دودھ پینے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی، انہیں آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے، اسپیشل کمروں میں رکھا جاتا ہے، اسپیشل ڈبوں میں ان کو بند کیا جاتا ہے، مشینوں کے ذریعے ان کے اندر خوراک اتاری جاتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی بچوں کے اندر کیسی کیسی بیماریاں نکل آتی ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے خدا نخواستہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی معاملہ ہوتا تو کیا یہ مال و دولت، یہ بینک بیلنس، یہ کاریں کوٹھیاں بنگلے، یہ سب کچھ ہم کما سکتے تھے؟ ہنر سیکھ سکتے تھے؟ انجینئر ڈاکٹر وغیرہ بن پاتے تھے؟ نہیں، ہرگز۔ جب معاملہ ایسا ہے تو کیوں ہم نعمتوں کو اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں؟ یہ سب اللہ پاک کی عطا، اس کا فضل اور اس کا احسان ہے، جبکہ یہ سب نعمتیں، مال و دولت، کاریں کوٹھیاں، کروڑوں کے کاروبار وغیرہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ تو کیا ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اسے اللہ پاک ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں، خوش دلی کے ساتھ رائے خدا میں خرچ کریں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، نیک کاموں میں خرچ کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔